سر پر تاج رکھنے والا پرندہ ہت ہت آنکھوں پر اینک لگائے ایک شاخ پر چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا، جیسا کچھ سوچ رہا ہو۔ دن کے وقت اس کے پاس کئی جانور اور پرندے آتے اور جنگل کا سب سے عقل مند پرندہ سمجھ کر اس سے صلاح مشورہ کرتے۔ ننھا ہد ہد اپنے دادا کے پاس بڑی حیرت سے یہ دیکھتا رہتا۔ اس کا جی چاہتا کہ پرندے اور جانور اس کے پاس بھی آئے اور اس سے بھی اپنے اپنے مسائل بتائے۔ مثلاً، ننھے میاں بتاؤ بارش کب ہوگی، لیکن کوئی بھی اس کے پاس ایسی باتیں پوچھنے نہ آتا۔ دوسری طرف بوڑھے ہد ہد کے پاس ہر وقت جانوروں کا تانتا بندھا رہتا۔ ایک روز دو گلہریاں اپنا جھگڑا لے کر آ گئے۔ ایک کہنے لگی، جناب مجھے درخت کے نیچے ایک بل سے اخروٹ کا ڈھیر ملا ہے۔ دوسرے نے کہا، سرکار یہ جھوٹ بولتی ہے، وہ اخروٹ مجھے ملی تھے۔ قبضہ اس نے جما لیا۔ بوڑھے ہد ہد نے اپنے اینک کے شیشوں سے جھانکتے ہوئے کہا، بے وقوف گلہریوں، لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں۔ اس وقت ایک ایک اخروٹ لے کر کھا لو، باقی اسی جگہ حفاظت سے رکھ چھوڑو۔ سردیوں میں جب خوب برف باری ہوگی اور تمہیں میلوں تک کوئی چیز کھانے کو نہ ملے گی، تب یہی اخروٹ تمہارے کام آئیں گے، لیکن تب بھی برابر برابر بانٹ کر کھانا۔ گلہریوں کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ ننھا ہد ہد یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، اگر کوئی جانور میرے پاس بھی اس قسم کا مقدمہ لے کر آیا تو میں بھی ایسا ہی فیصلہ کروں گا۔ اتنے میں ننھی چڑیوں کا ایک غول بوڑھے ہد ہد کے پاس آیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں ایک جگہ دانا پڑا نظر آیا ہے، مگر شبہ ہے کہ وہاں شکاری کا جال بھی ہے۔ ہد ہد نے کہا، جہاں بھی شبہ محسوس کرو اس سے بچو، دل کو کھٹکھٹاؤ ہی نہیں ہوا کرتا۔ ننھا ہد ہد قریب ہی ایک شاخ پر بیٹھا سارا دن عقل مند ہد ہد کے پاس آنے والے جانوروں کو دیکھتا۔ وہ حیران بھی ہوتا اور افسوس بھی کرتا کہ کوئی اس کے پاس کیوں نہیں آتا۔ ایک دن ننھے ہد ہد کو یہ خیال آیا کہ دادا ہد ہد کے پاس جو اینک ہے، شاید اس میں کوئی خاص بات ہے۔ اس کے دل نے کہا، دراصل یہی اینک انہیں عقل مندوں والی باتیں سکھاتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دادا کی اینک چرا لے۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب بوڑھا ہد ہد آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، ننھے ہد ہد نے موقع غنیمت جانا اور چپکے سے اس کی اینک اتار لی۔ اس کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا آیا اور بوڑھے ہد ہد کی طرف ناک پر اینک ٹکا کر عقل مند بن بیٹھا۔ پھر وہ جانوروں کا انتظار کرنے لگا کہ وہ اس کے پاس آئے اور کام کی باتیں پوچھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک چکوری آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ پوچھنے لگی، ہد ہد میاں، آج رات آسمان پر پورا چاند نکلے گا یا نہیں؟ ننھے ہد ہد نے بوڑھے کی نقل کرتے ہوئے اینک کے شیشوں کے اوپر سے چکوری کو دیکھا اور اس کے بعد کچھ دیر ذہن پر زور ڈالا، مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ کبھی خیال آتا کہ کہہ دے، ہاں نکلے گا، پھر سوچتا اگر پورا چاند نہ نکلتا تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اس نے سوچا، گول مول بات ہی کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے آج پورا چاند نکل آئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پورا چاند نہ نکلے۔ چکوری یہ دلچسپ جواب سن کر زور زور سے ہنسی اور اڑ گئی۔
ننھے ہتھیلی کے پاس جو بھی آیا یہ ان کو مطمئن جواب نہ دے سکا، ہر مرتبہ سوچتا ہی رہ گیا۔ نہ غینک نے اسے کوئی جواب سمجھایا، نہ خود اس کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ آخر اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں۔ سب اس کی جھوٹ موٹ کی عقل مندی کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ ننھے ہتھیلی پر اب یہ بات کھل گئی تھی کہ غینک میں بھی ایسی کوئی بات نہیں جو یہ کسی کو عقل مند بنا سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو ابھی واپس دے آئے گا۔ بوڑھا ہتھیلی ابھی تک آنکھیں بند کیے اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ ننھا ہتھیلی اڑ کر اس کے پاس پہنچا اور آہستہ سے غینک اس کی ناک پر رکھ دی۔ بوڑھے نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول رکھی تھی اور اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ننھے ہتھیلی نے شرمندہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہاری حرکت دیکھ لی تھی۔ بوڑھے ہتھیلی نے سنجیدگی سے کہا، جتنی عمر کم ہوگی اتنا تجربہ بھی کم ہوگا اور عقل بھی اتنی ہی تھوڑی ہوگی۔ درخت پر سارا سارا دن اور ساری ساری رات بیٹھے رہنے کے بجائے یہ وقت تمہیں جنگل میں گھوم پھر کر گزارنا چاہیے۔ اس طرح تمہارے تجربے اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ پھر جب تم میری عمر کو پہنچیں گے تو عمر بھر کا تجربہ تمہیں میری طرح عقل مند بنا دے گا۔ بوڑھے ہتھیلی کی یہ بات ننھے ہتھیلی کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب وہ وقت بوڑھے ہتھیلی سے عقل مندی کی باتیں سنتا، پھر جنگل کی سیر کو نکل جاتا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا اپنا دماغ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھتا اور ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا اور یاد رکھتا۔ اس طرح عمر کے ساتھ ساتھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب اگر کبھی کوئی اس سے مشورہ لینا ہے تو اس کا دماغ پہلے کی طرح کھورا نہیں تھا۔ اپنے تجربوں کی وجہ سے